نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے ملک عزیز میں چونکہ مختلف ذہنیتوں کے لوگ اور مختلف فکر کے حامل لوگوں کا یعنی ایک ملغوبہ ملک کہا جائے یا ایک مختلف فکروں کے لوگوں کا مسکن کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہاں پر کچھ مسلک، کچھ تحریکیں اور کچھ دعوتیں ایسی ہیں جو اصولی طور پر تو اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہیں، اب اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے ان کو کبھی نہ کبھی وہی پرانے مسائل کی جگالی کرنا ان کی ضرورت بن جاتا ہے کہ انہی مسائل کو جن پر ان کے اپنے علماء بھی یا رجوع کر چکے ہوتے ہیں یا اپنے موقف سے دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ انہی باتوں کو دوبارہ بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ صرف اس میں ان کا مقصد کوئی احقاق حق نہیں ہوتا کہ کسی باطل کے مقابلے حق بات کو واضح کر رہے ہیں، صرف چونکہ ان کی جو زمینی حیثیت ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ان کا مسلک یا ان کی فکر کے لوگ سمٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو پیغام ہے وہ قوم کے ہاں عدم قبولیت کا یا عدم توجہ کا شکار ہوتا ہے، تو توجہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے بار بار ان مسائل کو اچھالتے رہیں گے۔ جیسے رمضان مبارک کا مسئلہ موقع آئے گا تو تراویح کا مسئلہ چھیڑ دیں گے، حالانکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ سینکڑوں سال پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اسی کو بار بار چھیڑتے رہیں گے۔ اور سردیوں کا موسم میں جرابوں کے مسے کا مسئلہ چھیڑ دیں گے۔ اس طرح بھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو اب بار بار ایک ہی مسئلے کو پھر چھیڑ دیں گے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہے، اس طرح کے وہ مسائل، اور اس کے اندر وہ بظاہر کہتے ہیں ہم صرف نص کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں، ہم اس کے اندر اس کی ضمنی اقسام کو نہیں لیتے۔ لیکن جب اس بات کی سنگینی کو ان کے ان طبقوں نے محسوس کیا جیسے جماعت الدعوہ ہے، لشکر طیبہ ہے، یا ان کی وہ جماعتیں جن کا کاروبار ہی قربانی کی کھالوں پر جن کی زندگی کی بقا ہے یا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، انہوں نے جب اس سنگینی کو محسوس کیا، اور اکثر لوگ اس پر پھر ان پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ بھئی جس بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے آپ اس کی کھال لینے آ جاتے ہیں، تو ایک حرام جانور مثال کو جو قربانی نہیں لگتا تھا اس کو مردار ہوا ہے، قربانی بھی نہیں ہوئی، اس کی کھال کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ تو ان تمام جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے ان کے علماء نے پھر بظاہر وہی بیانات دینے شروع کیے، جو بیانات جو موقف مشترکہ بیانیہ امت مسلمہ کا تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر علامہ ابن منذر رحمہ اللہ کے اس بات پہ اجماع نقل کرنے کے ساتھ کہ بھینس اور گائے یہ ایک ہی جنس ہے، تو اس کی اقسام ہیں مختلف، لیکن جنس جو بھینس ہے جو گائے کی جنس سے ہے، الجاموس نوع من البقر، تو اب انہوں نے اس بات کو بار بار پرچار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو جید ترین علماء موجود تھے انہوں نے، حتیٰ کہ نعیم الحق ملتانی نے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ نامی کتاب لکھی۔ اس طرح لشکر طیبہ کا جو رسالہ ایک اخبار چھپتا تھا جرار، اس کے اندر بھی غالباً 1914 کے اندر 7 دسمبر 1914 کو انہوں نے اس پہ اوپر باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا کہ بھینس کی قربانی کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح اور بھی ان کے مسلسل ابھی ان کے عصر قریب کے اندر ایک ان کے محقق گزرے ہیں حافظ زبیر علی صاحب مرحوم، جو کہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی کتاب مقالات کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس پہ پورا تحقیق لکھی، جس کو دیکھنا ہو ان کی جو مجموعہ مقالات 6 جلدوں میں چھپی ہے اس کے اندر یہ ان کی پوری تحقیق موجود ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے۔ یہ ان کے اہل علم پھر اس بات پہ فکر مند ہوئے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ گائے کی قسم ہے۔ عوام الناس کا کیا ہے؟ عوام الناس تو عوام شر پھیلا دے قربانی نہ کی جائے، لیکن ان کی جو مرکزی جماعتیں ہیں، ادارے ہیں جنہوں نے چلنا ہی کھالوں پہ ہے، یہ مسئلہ ان کے اوپر جا کر زد پڑتی ہے کہ پھر وہ قربانی کی کھال کیسے لیں گے۔ تو بہرحال اب ان کے علماء نے، عبدالرحمن خالد، ان کے جتنے بھی اس وقت کے معروف علماء ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لہٰذا جب عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ لوگ بھینس کے اندر یعنی نیا کٹا کھولیں، یعنی نیا بھینس کی قربانی پر نیا مسئلہ پیش کریں اور شور کریں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں۔ بھینس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگرچہ افضل جو ان جانوروں کی قربانی ہے جو عرب میں پائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی ہے یا اس طرح، لیکن چونکہ یہ بھی اسی کے نوع میں سے ہے تو بلا کراہت اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے بھینس کی، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بس ان کی مسل کی مجبوری سمجھ لیں کہ ان کے ادارے، ان کے مدارس، ان کے علماء، اب وہ کھیپ نہیں رہی باقی مدارس میں ہر طرف ایسے ہے جیسے نا ایک ہو کا عالم ہے، تو کہیں کوئی تعداد نہیں ہے طلباء کی، نئے علماء ان کے پیدا نہیں ہو رہے، تو ہر طرف سے بیچارے سمٹ رہے ہیں۔
تو یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے کچھ مسائل رکھے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے موقع پہ جرابوں کے مسئلے کا مسئلہ، رمضان المبارک میں تراویح کا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ بھینس کی قربانی کا، تاکہ پتہ چلے کہ معاشرے میں ہم ابھی موجود ہیں۔ یہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے مسئلہ ہے، آپ کو قربانی سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بلا جھجک آپ بھینس کی قربانی کیجئے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہی موجودہ دور کے جید علماء اہل حدیث کا فتویٰ ہے، اور یہی زبیر علی زئی صاحب کا، نعیم الحق ملتانی کا، اور عبد الرحمن خالد جو ان کے عبد الرحمن خالد جو جماعت الدعویٰ کے مفتی ہیں، ان کا، ان سب کا بھی یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔